میرا نام عظمت خان ہے، میں تاجر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے علاقوں میں جو ہے تو یہ دیکھنے میں آیا کہ دو بھائیوں میں جھگڑا چلتا ہے جگہ کے اوپر سے، اور تیسرا آدمی جو ہے تو وہاں پر آ کے فیصلہ کرتا ہے کہ جانتا کہ مسجد کو دے دو، اور باوجود اس کے کہ ان کی جو کمائی ہے لوگ جانتے اس کو بالکل جو ہے حرام کمائی سے وہ جگہ خریدی ہوئی رہتی، اور تیسرا آدمی آ کے فیصلہ کرتا کہ دے دو مسجد کو، تو اس نے صحیح فیصلہ کرا یہ ہے۔ بھائی کا سوال یہ تھا کہ دو بھائی ہے، دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا ایک زمین کے تعلق سے۔ جب وہ جھگڑا ہو گیا، ڈسپیوٹ ہو گیا زمین کے تعلق سے، تیسرے آدمی کو حکم یا فیصلہ کن بنایا گیا، فریق ثالث، تھرڈ پارٹی، انہوں نے آ کے فیصلہ کیا کہ زمین مسجد کو دے دو اب، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پہ ڈسپیوٹ ہو گیا ہے۔ آگے بھائی نے سوال کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں میں اسی کا جواب دیتا ہوں، چونکہ خلی بات کی بات ہے، وہ فتوے کی بات ہے، مسئلہ مخصوص ہو گیا تو وہ فتویٰ ہے، وہ لوکل علماء دیں گے اس حالات زمین زمانے کے اعتبار سے، تو یہ ایک عام بات تھی، اس لیے اس کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ تو اس معاملے میں کیا یہ صحیح ڈیسیجن ہے؟ تو دیکھیے یہ ایک بڑی عجیب بات ہے اور ایک عجیب حقیقت ہے جس کو ہم سب تسلیم بھی کر لیتے، کیا کریں؟ وہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مسجدیں سب سے پرائم سپاٹس پر بنتی تھی اور سب سے پرائم پراپرٹیز ہوتی تھی۔ مسجد نبوی کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ جگہ خریدی گئی، حالانکہ وہ دو یتیم بچے دینے کو تیار تھے وقف کرنے کو، تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خریدا، پرچیز کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس میں کوئی زیادہ توسیع نہیں ہوئی، ایکسپانشن نہیں ہوا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی توسیع و ایکسپانشن ہوا، آپ نے خریدا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت بڑی توسیع ہوئی، اس کو آپ نے خریدا۔ اس کے بعد مختلف گورنرز اور خلفاء آتے گئے، اس کو خریدا گیا۔ سب سے پرائم پراپرٹیز تھے، وہ مسجد سب سے پرائم جگہ پہ بنتی تھی۔ اب یہ ایک عجیب حقیقت ہے کہ کارپوریشن نے جو اوپن اسپیس چھوڑو بولا تو مسجد ڈکلیئر کر دو، پھر کارپوریشن آئیں گے تو پھر دھارمک مسئلہ بنا کے اپنا لڑا جھگڑا کر کے وہ ایشو سالو کر لیں، تو وہ مسجد۔ بچوں کی کھیلنے کی اوپن لینڈ جگہ ہے وہ مسجد، گارڈن کی جگہ کالونی کی وہ مسجد، 20% FSI کا چھوڑنا ہے اس کو مسجد کر دو، ڈسپیوٹڈ لینڈ ہے مسجد کر دو، خالی دکھ رہا بہت دن سے پلاٹ مسجد ڈکلیئر کر دو، سمجھ رہے آپ؟ یا پھر پریشرائز کر کے پلاٹ بیچنا ہے تو ایک مسجد کو جگہ دینا، نہیں تو دیکھو کیا کرتے، تو وہ بیچارہ گھبرا کے بولتا رہے اب بیچنا ہے تو سمجھو ایک طرح کا یہ دے دو نکالو، اس لیے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا عجیب ہم نے معاملہ کر دیا، مطلب مسجد اللہ رحم کرے ہمارے نہ پرائم کمائی سے اور پرائم جگہ پہ نہیں ہو رہی۔ کئی مسجد ایسی ہے کہ مسجد پوری جگہ میں بنی ہوئی، جو جگہ مسجد کی ہے، اور سامنے جو خالی سے وضو خانہ، طہارت خانہ اور نماز جگہ اکثر ہوتی ہے وہ کارپوریشن کی اوپن لینڈ ہے، لے لو اس کو اندر، جو کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے چھوڑی گئی اور ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے محلے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں نا اس کے لیے خالی جگہ لگتی ہے نا کبھی، اس کے لیے چھوڑی گئی، اب مسجد میں چلے گئی۔ بچے کھیل رہے سڑکوں پر، لوگوں کے جو ہے شیشے توڑنا ہے اور فلاں مسئلہ ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں ان کی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اب یہاں ایسا میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دو لوگوں میں جھگڑا ہوا، جان دو بھائی تم جھگڑا چھوڑ دو، مسجد کو دے دو یہ جگہ، اور دونوں کے دل سے نہیں ہے، اب دل میں بول رہے کہ میرے پاس آگے تو اتنے CR کی، بولتا میرے پاس آگے تو اتنے CR کی کروڑ میں، لیکن اب جھگڑا ہے، خون ہونے سے اچھا والے مسجد کو دے دو، یہ درست تو نہیں ہے۔ بہرحال حق فیصلہ کرنا چاہیے، ہاں یہ الگ بات ہے، ایک ڈسپیوٹڈ جگہ کو دونوں لوگ چھوڑ دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعہ ہوا، دو صحابہ آئے، ایک ہی زمین کا دونوں کا ڈسپیوٹ، ایک بولتا ہے یہ میری ہے، دوسرے صحابی بولتے ہیں میری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فیصلہ سناتے ہیں، فیصلہ سنانے کے بعد کہتے ہیں جب کوئی مسئلہ کسی قاضی یا کسی شخص کے پاس آتا ہے، حاکم کے پاس، اور دونوں کی دلائل حاکم سنتا ہے اور اس پہ فیصلہ کر دیتا ہے، حالانکہ حق کسی اور کا ہے لیکن کسی اور کو دے دیا جاتا ہے، چونکہ ایک آدمی بولنے میں وہ چرب رہتا ہے، فٹافٹ باتیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے جس کا حق ہے وہ بول نہیں پایا، جب جگہ اس کی اس کو دے دی گئی، تو یاد رکھو میں جہنم کا ایک ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں اٹھا کر۔ تو جیسے ہی آپ نے یہ کہا فیصلے کے بعد، پہلے صحابی نے کہا یہ زمین ان کی ہے، دوسرے صحابی بولتے یہ زمین ان کی ہے، دونوں نے نہیں لیا اس کو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو جو کرنا کر دیجیے، ہم دونوں نہیں لیتے اسے، حالانکہ دونوں بھی جھوٹے نہیں تھے، اختلاف تھا، زمین ہوتا ہے نا کبھی، دو بھائیوں کی زمین تھی، اب سمجھ میں نہیں آ رہا کتنے ریشو میں تھی، کتنے فٹ تھی، اختلاف ہوا، لیکن تقوی کا حال یہ تھا کہ دونوں نے چھوڑ ہی دیا سیدھا اس کو اور زمین کو وقف کر دیا۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے ایسا کہ کبھی ایسا ہو کہ کسی چیز کو ڈسپیوٹ بڑا ہے، اتنے مالدار لوگ ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں دے دینے میں، اور وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا مسجد کی زمینوں کو خاص طور سے، جیسے اپنے گھر کو ایک پرائم سپاٹ، کلیئر ٹائٹل، کلیئر پیپر، سب کچھ کیا جاتا ہے، مسجدیں بھی اسی طرح سے پرائم سپاٹ، پرائم پیسہ، حلال کمائی، اچھی جگہوں پر اپنا مال خرچ کر کے، کلیئر ٹائٹل کر کے، کلیئر پیپر کر کے، ورنہ پھر روڈ وائڈننگ کے کیس آتے ہیں، ماسٹر پلان آتا ہے اور پھر جھگڑے اور اتنے مسجدیں جاری اور جان دینے کو نوجوان کھڑے ہیں، جبکہ
मास्टर प्लान जब आता है तो जब उसके लिए नोटिस नहीं, गवर्नमेंट को इंटीमेशन दे रहे कि भाई यहाँ मस्जिद है, जब जो करना नहीं करके टाइम पे आप लड़ाई झगड़े की बात करें, तो मस्जिदों के ताल्लुक से, उसके तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से बड़ा ख्याल रखना चाहिए और उसको हम ऐसी जगहों पे बनाएं जो सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन और परचेज़ करें। लेकिन आपको जो सवाल था, अगर डिस्प्यूट था और दोनों भाई राज़ी है तो बहरहाल वो दी जा सकती है। जज़ाकल्लाह खैर।